امام اس دور میں بھی مسلسل رہنمائی فرماتے ہیں. یوں تو اس موضوع پر کتابیں بہت ہیں، مگر 3 واقعات اب تک پہنچا دوں. ایک شخص کا شخصی واقعہ ہے، ایک عالم کا علمی مسئلہ ہے، اور ایک بزرگ کا قومی مسئلہ جو امام نے حل کیا. بہت عجیب ہے. ایک شخص کا شخصی مسئلہ ہے، وہ امام نے حل کیا ہے. ایک عالم کا علمی مسئلہ ہے، وہ امام نے حل کیا. اور ایک بزرگ، وہ بھی عالم ہی تھے لیکن انہوں نے پوری قوم کا مسئلہ حل کیا. اور ان کا مزار موجود ہے یہاں بحرین میں. پہلے عالم کا مسئلہ بیان کرو آپ سے. سید بحر العلوم نجف شریف میں آج سے کوئی 200 برس پہلے دنیا سے گئے ہیں. زمانے کے بہت بڑے مجتہد اور انتہائی مقدس عالم دین، انتہائی مقدس عالم. ان کے بیان ہیں. یہ جو نجف شریف کا روضہ ہے، اب تو بہت کچھ اس میں تعمیرات مختلف ہو گئیں. زمانے ماضی میں یہاں پر صحن تھا اور اوپر حجرے بنے تھے جس میں طلبہ رہتے تھے. ایک طالب علم جن کا نام ہے امیر مقام، بعد میں بڑے عالم بنے ہوئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے حجرے میں پڑھ رہے تھے. رات کو خیال ہے کہ بہت دیر ہو گئی، ذرا صحن میں چلتے ہیں. صحن میں چلے تو ہم نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ذریعہ مقدس کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ دروازے لاک تھے. پہلی فکری بھی یہ شخص آیا تھا ایسا یہاں پر. سارے گیٹ تو بند ہو چکے ہیں، رات کو 10 بجے بند ہو جاتے تھے، اور اس وقت 11، 11:30، 12 بجے رات کے. یہ کیسے آ گیا؟ تو میں نے چھپ کے اس کے جائزہ لینا شروع کیا. وہ شخص چلتا چلتا بالکل حرم کے اندرونی حصے تک پہنچا تو وہاں بھی دروازہ خود بخود کھل گیا. میں تعجب سے دیکھتا رہا، اچھا یہ دروازہ کس نے کھول دیا ان کے لیے؟ تو وہ عالم گئے اندر، کچھ بات کی ذریعہ مقدس میں، مولا کو مخاطب کرے کوئی بات کی، وہاں سے کوئی جواب ملا اور یہ پلٹ آئے اور چلے. جب چلے تو حرم کا جو دروازہ تھا وہ خود بخود ان کے لیے پھر کھل گیا. کہیں اس وقت کون کے لیے دروازہ کھولا؟ اب میں نے کہا میں ان کے پیچھے چلوں. میں ان کے پیچھے چلا تو وہ چلے، یہاں سے حرم سے چلے اور مسجد گفا پہنچے. مسجد گفا ظاہر ہے کہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. چلتے چلتے چلے جا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں گزار رہے ہیں اور میں فاصلے سے ان کے پیچھے چل رہا ہوں. وہاں گئے مسجد گفا میں اور بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ واپس پلٹے. تو پھر میں نے اپنے کو ان سے دور رکھا تاکہ میں پیچھے پیچھے چلتا رہوں، یہاں تک کہ اسی دوران صبح ہو گئی. چونکہ 10 کلومیٹر جانا، 10 کلومیٹر پیدل آنا، صبح ہو گئی. اب میں نے فاصلہ بڑھا دیا کہ بالکل ان کو خیال نہ پیدا ہو کوئی تعاقب کر رہا. اچانک مجھے چھینک آ گئی. چھینک آئی تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو میں تھا. کہنے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے میں نے کہا جب سے آپ حرم میں مولا میں گئے ہیں اس وقت سے میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوں. حرم کا دروازہ آپ کے لیے کھلا، پھر آپ وہاں سے واپس آئے، پھر آپ چلے یہاں کوفے میں پہنچے ہیں، یہاں بھی دروازہ بھی کھلا آپ کے لیے، آپ داخل ہوئے، بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے، اور میں پیچھے پیچھے آپ کے چلتا رہا کہ میں پتہ کروں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کہنے دیکھو میری زندگی میں کسی سے بیان نہ کرنا، اس وعدے کے ساتھ تم سے بیان کرتا ہوں. جی فرمائیے. کہنے لگے میں ایک بہت ہی سخت علمی مسئلے میں گرفتار تھا، تو میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے حرم میں مومن داخل ہوا اور کہا مولا یہ مسئلہ درپیش ہے، کیا کروں؟ تو اس وقت مولا نے حرم مقدس میں جواب دیا تھا کہ تمہارے زمانے کا امام اس وقت مسجد کوفہ میں ہے،
جاؤ اس سے تفصیلی گفتگو کرو، درود پڑھ لے محمد و آل محمد، تفصیلی گفتگو کرو۔ تو اس طرح نائب امام کو امام نے امام کی طرف بھیجا، درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ایک شخص کا شخصی مسئلہ ہے مگر ہے دلچسپ، مزیدار قصہ ہے۔ احمد نامی شخص ہے، نجف میں رہتا تھا، انتہائی غربت کے عالم میں تھا، اور پھر اس کو ٹی بی ہو گئی، پیسے نہیں تھے کہ علاج کرائے، اور اس کے ساتھ تیسری ایک اور مصیبت اس پر آ گئی کہ ایک بہت ہی بڑے خاندان کی لڑکی سے شادی کا شوق پیدا ہو گیا، بہت پریشان، ایک تو پیسے بھی نہیں کہ علاج کرائے، اور ٹی بی کا میں کھانسی بڑھتی جاتی ہے، بہت سے ڈاکٹروں سے حکیموں سے رابطہ کیا، آخر میں کچھ نے کہا بھائی تمہارے ان 3 مسئلے کا حل ایک ہی شخصیت کر سکتی ہے، وہ امام زمانہ ہے، درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم۔ پوچھا اس کے لیے کیا کروں میں؟ کہنے دیکھو ایک ہی راستہ ہے، 40 ہفتے تک مسجد سہلا جاؤ، اور وہاں پر جو محراب ہے خاص امام کے نام کی، وہاں پر بیٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا مانگو، تمہارا مسئلہ امام حل کریں گے۔ اس سے شروع کیا، چلو 40 ہفتہ، ظاہر موسم بدلتا رہتا ہے، 39 ہفتے تو بڑے اچھے گزر گئے۔ جو 40واں منگل آیا، منگل کا دن ہے، 40واں منگل آیا، اس دن سردیوں کا زمانہ، بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی، اس نے کہا یا اللہ اب میں کیا کروں، آج اگر نہیں جاتا ہوں تو وہ 39 ہفتے ضائع، جاؤں تو کیسے، اتنے سخت حالات ہیں، بارش بھی ہے، سردی بھی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، اور ان ایسے موسم میں کھانسی بہت زیادہ تھی۔ اس نے کہا بھائی بل جانا تو ہے، اپنے ساتھ اس نے چائے بنانے کا سامان رکھ لیا اور ایک موٹر سا لحاف لے لیا، بھائی جانا تو ہے آج، یہ 40واں ہفتہ ہے، اگر یہ مس ہو گیا تو پھر یہ میری 40 ہفتے کی محنت بیکار ہو۔ چلا پہنچ گیا، مسجد سہلا میں پہنچا، اور جو محراب بتائی گئی ہے وہاں پر دعا مانگی، اور بیٹھا رہا بڑی دیر تک، گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، یہاں تک کہ سب لوگ جو زائرین تھے وہ چلے گئے۔ تو جو وہاں چوکیدار تھا کہ بھائی آپ بھی جائیں جہاں کے رہنے والے ہیں، میں بند کروں؟ اب اس نے کہاں جاؤں بھائی، آیا تو تھا یہاں، امام سے ملاقات ہوگی تو یہاں تو کچھ نہیں ہوا، تو چلا، اب کہاں جاؤں؟ تو وہاں سے مسجد کوفہ سامنے ہی ہے، کہتے چلو مسجد کوفہ کے قریب کہیں بیٹھوں گا، جب صبح ہوگی تو واپس چلا جاؤں۔ اور راستے بھر سوچتا رہا کہ خواہ مخواہ مجھے لوگوں نے اس مشقت میں ڈالا، 40 ہفتے میں مشقت میں رہا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ چلتے چلتے وہ پہنچ گیا مسجد کوفہ کے دروازے پر، اندر نہیں گیا، اندر نہیں گیا، دروازے بیٹھ کے، چونکہ اندر تو بند تھا، دروازے بیٹھ گیا۔ اب ہوا تو تیز چل رہی تھی، لحاظ اوڑھے ہوا ہے، اس نے سوچا کہ چلو چائے کا سامان تو میں لایا، چائے بناتا ہوں، تھوڑی اس سے کھانسی بھی کم ہو جائے گی اور تھوڑا گزارا ہو جائے گا۔ چائے بنانی شروع کی، چائے بنانی شروع کی، چائے تیار ہو گئی، تو اس نے محسوس کیا کہ مسجد کے عقبی حصے سے، عقبی دیوار سے کوئی صاحب آ رہے ہیں چادر اوڑھے ہوئے۔ وہ اس کے سامنے نہیں آئے، پشت کی جانب اس سے پوچھنے لگے بھائی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے نجف کے لوگوں نے مجھے پریشان کیا ہے، درود پڑھ لیں محمد والے۔ نجف کے لوگوں نے پریشان کیا ہے۔ بھائی کیا پریشان کیا؟ کہنے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی 40 ہفتے تک مسجد سہلا جاؤ تو امام سے ملاقات ہوگی، ان سے بات کرنا، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج 40 ہفتے پورے ہو گئے، موسم اتنا سخت ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔
یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ اتنی بات سن کے یہ ٹل جائے، کیونکہ میں نے چائے تو ایک ہی بنائی تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ بات مختصر ہو، وہ صاحب یہاں سے چلے جائیں تاکہ ایک چائے جو بنائی میں پی دوں، مگر وہ صاحب جان ہی رہے تھے، مجھ سے مختلف باتیں کر رہے تھے، نام کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، کیا کرتے، یہ سب پوچھتے رہے۔ تو میں ڈر رہا تھا کہ اب تو مجھے تکلفاً چائے پیش کرنی پڑے گی، اور چائے تو ایک ہی ہے، اگر انہیں لے لی تو پھر میں کیا کروں گا۔ چنانچہ میں چاہ یہی رہا تھا کہ وہ ٹل جائیں، مگر وہ ٹلنے والے تو تھے نہیں۔ آخر جب چائے تیار ہوگی مجھے چائے پیش کرنی پڑی، کہتا ہے کہ وہ چائے انہوں نے لے لی۔ اب تو میرا دل اور خراب ہوا کہ لو ایک ہی چائے تھی، میں نے تکلفاً کہا تھا، انہوں نے چائے لے لی، مگر انہوں نے چائے لینے کے بعد ایک گھونٹ پی کر مجھے دے دی، تو مجھے تسلی ہو گئی کہ چلو اب میں چائے تو پی لوں۔ پھر کہنے لگے کہ دیکھو آؤ ذرا چلتے ہیں جناب مسلم کے روضے کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کہا جناب میں کھانسی مجھے بہت آتی ہے اور کھانسی میں خون آتا ہے، میں مسجد سے کیسے گزروں گا؟ کہ نہیں چلو۔ میں نے کسی بات کو توجہ تو نہیں دی، مگر جب انہوں نے حکم دیا کہ چلو تو میں چل پڑا، اور پھر مجھے ذرا بھی کھانسی نہیں آئی۔ درود پڑھ لے محمد آل محمد۔ راستے پر وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، میرے حالات پوچھتے رہے۔ میں نے بتایا کہ میں یہ 3 مسائل میرے تھے، میں اس کے لیے آیا تھا، مگر کوئی مسئلہ میرا حل نہیں ہوا۔ ایک تو غربت ہے، ایک یہ بیماری ہے، ایک وہ خاندان کی شادی کی طرح خواہ یہ شوق ہو چکا۔ تو بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ تمہاری شادی تو وہیں ہو جائے گی جہاں تم چاہ رہے ہو، اور یہ کھانسی بھی تمہاری اب نہیں آئے گی۔ البتہ تنگ دستی کے بارے میں مت فکر ہو، اس لیے کہ وہ حالات کے اعتبار سے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، اس کی فکر مت کرو۔ یہ سب باتیں کر رہے تھے، میں سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ امام ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ مسجد کوفہ پہنچے اور انہوں نے جناب مسلم کی زیارت پڑھنا شروع کی، دروازے پر جو زیارت لکھی تھی پڑھنا شروع کی، تو مجھے ایسا لگا جیسے پیغمبر پڑھ رہے ہوں۔ درود پڑھ لے محمد آل محمد۔ زیارت پڑھنے کے بعد وہ جیسے داخل ہوئے، اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یقیناً یہی وہ شخصیت ہے جن کی تمنا میں سفر کرتا رہا ہوں۔ مگر جیسی میرے دل میں خیال آیا، پورا حرم اتنی روشنی سے بھر گیا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور پھر میں امام کو دیکھ نہیں سکا۔ درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم۔ مگر جیسا انہوں نے فرمایا تھا ویسے ہی میری بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور جس خاندان میں شادی چاہ رہا تھا، اگرچہ بہت بڑے لوگ تھے، مگر چونکہ امام نے کہہ دیا تھا، اس خاندان میں شادی بھی ہو گئی۔ ایک بار اور درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم۔ پورا بحرین آج جو شیعہ ہے وہ سرکار قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے بنا پر۔ اس وقت بھی کم از کم 85% جو آبادی ہے وہ شیعہ نے حیدر قرار کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہاں پر ایک انتہائی متعصب حاکم تھا، اور اس سے زیادہ شریر اس کا ایک وزیر تھا۔ اس وزیر کو ہم لوگوں سے خاص عداوت تھی۔ اس نے ایک سازش کی اور اس کے نتیجے میں اس نے انار پر ایسا انار حاکم کے پاس پیش کیا جس میں پیغمبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فلا 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 علی خلفاء اللہ، یہ 4 باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ انار پر ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسرے سائڈ پر یہ 4 خلفاء کے نام۔ اس نے کہا دیکھیے، حاکم کے پاس لے جا کے پیش کیا وزیر نے کہ دیکھیے صاحب، انار پر اللہ نے 4 نام لکھ دیے ہیں، یہاں کے جو معززین ہیں ان کو بلائیے، ان سے کہیے کہ دیکھو جب اللہ نے انار پر لکھ کے دے دیا کہ یہی 4 خلیفہ ہیں تو تم کیوں نہیں مانتے؟ یا تو اس کا جواب لاؤ یا ملک چھوڑ دو، ہم تم جیسے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے، یا تو اس کا جواب دو اور یہی مذہب قبول کرو یا ملک چھوڑ دو۔ اور یہ بالکل واضح تھا کہ انار پر قلم سے نہیں لکھا گیا تھا، چاقو سے نہیں کودا گیا، ایگزیکٹ حروف تھے، ابھرے ہوئے حروف انار پر، قدرتی۔ اب تیر سخت پریشان ہوئے، یا اللہ کیا کریں؟ اس نے حاکم نے مؤذن کو بلایا، ان کا بھائی یہ دیکھیے، یہ سامنے ہے
پھل آپ دیکھ لیجئے، کسی نے کوئی رقم نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے درخت میں جیسا پھل لگا بالکل اسی شکل میں آپ کو پیش کیا جائے۔ آپ یا تو اسی کو قبول کیجئے کہ پیغمبر کے یہ 4 خلفاء ہیں، یا ملک چھوڑ دیجئے۔ ہم ایسے آپ گمراہ لوگوں کو نہیں برداشت کریں گے، جو یہ بات جو اللہ کی طرف سے بدائی ہوئی بات کو نہیں مانے، ہمارے ملک میں نہیں رہیں گے، چلے جائیں۔ ان لوگوں نے کہا اچھا ہمیں کچھ دن 2-3 دن موقع دیجیے، ہم مشورہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ یہ لوگ جمع ہوئے شہر میں، جو چیدہ افراد تھے ان سے مشورہ کیا بھائی کیا کرنا چاہیے۔ پھل صحیح ہے، اور اس پر جو حروف ہیں یہ بھی قدرتی ہیں، نہ چاقو سے بنائے گئے ہیں، نہ قلم سے لکھے گئے ہیں، نہ کوئی گدائی کی گئی، بالکل قدرتی ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو ان میں جو بزرگ تھے ان کا بھائی دیکھو ایسے جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگ اپنے زمانے کے امام سے رجوع کرتے ہیں، لہذا شہر میں جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان میں جو مقدس ترین افراد ہیں ان کا انتخاب کیا جائے، اور وہ جائیں صحرا میں بیٹھیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ پہلے دن ایک صاحب کو بھیجا گیا جو کافی نیک متدین انسان تھے، صحرا میں گئے، جو دعائیں تھیں وہ سب پڑھتے رہے، صبح ہو گئی کچھ نہیں ہوا، واپس آ گئے۔ دوسرے دن ایک اور مقدس آدمی کو بھیجا گیا، بھئی آپ جائیے دیکھیے شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ بھی گئے، بڑی دیر روئے، گڑ گڑائے، صبح ہو گئی، واپس آ گئے، کچھ نہیں ہوا۔ اب تو جتنے لوگ تھے انتہائی اضطراب کی حالت میں کہ یا اللہ اب کیا ہونے والا، اب کیا ہونے والا، ہم لوگ یہ مذہب قبول کریے، ہو نہیں سکتا، ملک چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا۔ تیسرے دن ایک انتہائی پاکیزہ مقدس بزرگ، ان کا نام تھا شیخ عیسیٰ، چونکہ بہت بزرگ سے لوگوں نے کہا بھئی اب ان کو کیا زحمت دینی، مگر مسئلہ ایسا آیا تھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان سے درخواست کی جناب آپ اگرچہ بزرگ ہیں اور آپ کے لیے مشقت کا باعث ہے، لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ اب کوئی حل نہیں نظر آ رہا، آپ جائیں فریاد کریں امام کی خدمت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہنچے، صحرا میں چلے گئے، مصلی بچھا دیا، دعائیں پڑھتے رہے۔ آدھی رات گزری تو جہاں یہ بیٹھے ہوئے اس کے پشت پر کوئی آیا، اس نے کہا عیسیٰ کس پریشانی میں ہو؟ شیخ عیسیٰ کا نام عیسیٰ، کس پریشانی میں؟ کہنے اگر آپ وہی ہیں جن سے مجھے فریاد کرنی ہے تو آپ کو خود پتہ ہے، اور اگر آپ وہ نہیں ہیں تو مجھے آپ کو بتانا بھی نہیں۔ درود پڑھ لیں محمد والے۔ چونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہمارا ہے کہ ہمارے حالات سے امام وقت باخبر ہیں۔ اس نے کہا جناب اگر آپ وہی ہیں جن کو ہم بلا رہے ہیں تو آپ تو خود ہی جانتے ہیں، ہمیں بتانے کیا ضرورت، اور اگر آپ وہ نہیں ہیں ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ تو ان کا کہ ہاں تم انار کے معاملے پریشان ہو جی، تمہارے خلاف ایک سازش کی اس وزیر نے، تم جاؤ اور حاکم سے کہو ہم جواب لائے ہیں، مگر وزیر کے گھر میں یہ جواب پیش کریں۔ وزیر کوشش کرے گا کہ فرار کر جائے، مگر اس کو فرار نہیں کرنے دینا۔ حاکم سے کہنا کہ وزیر کو اپنے ساتھ لے چلیے اس کے گھر، ہم جواب دیں۔ وہاں جاؤ گے تو وزیر کے گھر میں اوپر ایک کمرہ ہے، وزیر چاہے گا تم سے پہلے وہاں پہنچ جائے، مگر اس کو پہلے نہیں جانے دینا، ساتھ جانا۔ وہاں پر ایک صندوق ہوگا جب تالا لگا ہوگا، وزیر سے کہنا ہے تالا کھولیے، وہ کوشش کرے گا کہ نہ کھولنا پڑے، مگر اصرار کرنا کہ نہیں تالا کھولیے۔ تالا کھلوانا تو وہاں سانچہ نظر آئے گا، لوہے کا، تانبے کا، کسی چیز کا، زرد کا سانچہ نظر آئے گا۔ اس سانچے پر ایک طرف لا الہ الا محمد رسول اللہ اور دوسری طرف چاروں نام لکھے ہیں اس نے۔ اس کے 2 حصے ہیں، سانچے کے 2 ٹکڑوں میں ہے وہ۔ اس شخص نے، وزیر نے، جب انار چھوٹا تھا تو سانچے کے اندر اس کو رکھ کر رسی سے باندھ دیا۔ جب انار بڑا ہوا تو جو حروف اس سانچے میں تھے خود بخود اس وقت منتقل ہو گئے۔ یہ دیکھ سانچہ حاکم کے سامنے پیش کر دینا اور کہنا دیکھیے یہ حرکت ہمارے خلاف کی گئی ہے۔ امام نے بتایا کہ دیکھو دوسری علامت یہ ہے
وزیر سے کہنا انار کو کھولے، توڑے، جب انار کو توڑے گا تو اس میں سے خاک نکلے گی جو اس کے منہ پر پڑ جائے گی۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، حاکم کے پاس یہ پیش کیا، اس کے ساتھ وزیر کے گھر گئے، وہاں سے صندوق سے سانچہ نکلوایا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اور کہا کہ اچھا آپ انار کو توڑ کے تو دکھائیے کیسا ہے۔ انار کو توڑا، اس میں سے خاک نکلے گی جو وزیر کے چہرے پڑ گئی۔ حاکم نے پوری تفصیل سنی، جناب یہ ساری باتیں آپ کو کس نے بتائی؟ کہتے وہی جو ہمارے زمانے کا امام ہے اس نے ہمیں خبر دی ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر آپ ہمارے اپنے ائمہ طاہرین کے نام بتائیے۔ انہوں نے مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ جلا فرجہ شریف ایک ایک کا نام بتایا، اور اس نے کہا کہ پھر آج سے میرا مذہب بھی وہی ہوگا جو آپ کا مذہب ہے، اس لیے کہ جو پردہ غیب میں رہ کر آپ کی مدد کر رہا ہے وہی یقیناً زمین پر حجت خدا ہے۔ اور درود پڑھ لیں محمد علیہ۔ باتیں بہت زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر 2-3 باتیں اسی پر اختتام کرا، غور کیجیے گا۔ امام کی ولادت باسعادت 15ویں شعبان المعظم کی شب اور 255 ہجری، 255 5 5 10 2 12 سن بھی وہی ہے، جو جوڑے تو 12 بنتا ہے۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ تو ولادت کی تفصیل تو انشاءاللہ جو لوگ آپ کے یہاں 14-15 کو پڑھیں گے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، مگر 3 باتیں۔ 255 ہجری، اب اس وقت کیا ہے؟ 1444 ہجری، یعنی 11 سال باقی ہیں کہ جس کے بعد امام کی دنیا میں آمد کو 1200 برس مکمل ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ 15 برس 11 برس بعد ہم میں سے جو موجود رہے گا وہ انشاءاللہ امام کا 1200 سالہ جشن منائے گا۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔